نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے اور وہ بڑا ہی برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مہینے کے اندر ہر رات کو آسمان اول پر تشریف لا کر یہ اعلان فرماتے ہیں، یہ ندا پکاری جاتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ اس کی بخشش کی جائے، ہے کوئی عزت مانگنے والا کہ اس کو عزت دی جائے، ہے کوئی بلندی مانگنے والا، اولاد مانگنے والا، روزی مانگنے والا۔ غرض یہ کہ جتنی بھی جائز چیزیں ہیں وہ انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عنایت فرماتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ان پر بھی روزے فرض کرنے کا مقصد تھا تقوی، پرہیزگاری، اور تمہارے لیے بھی اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب پہلے امتوں پر روزے کیسے تھے تو وہ بھی ہم بیان کریں گے۔ روزے کا لفظی معنی، صوم عربی کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی ہے رکنا، اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ نام ہے کھانے پینے اور بیوی کے پاس جانے یعنی مباشرت سے رکنے کا، طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان چیزوں سے نیت کے ساتھ رکے رہنے کا نام روزہ ہے۔ اب پہلی امتوں پر روزے کیسے تھے تو وہ مختلف روایات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ان کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جو روزے تھے وہ پورا سال روزے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے جو روزے تھے وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتے تھے، ہر قمری مہینہ یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر 40 روزے فرض تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر 30 روزے تھے، لیکن انہوں نے بعد میں عیسائی بادشاہوں نے اس میں کمی بیشی کر کے اس کو بڑھا دیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف جو روایات ہیں ان کے اندر یہ آتا ہے کہ پہلی امتوں پر پہلے انبیاء علیہ السلام کیسے روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اس میں 10 محرم الحرام کا روزہ بھی تھا، یعنی لازمی تھا، کہ جس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی بنی اسرائیل کو۔ اور اب میں آپ کے سامنے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتا ہوں جو مسند احمد کے اندر ہے۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ روزوں کے اندر 3 طرح کی تبدیلیاں ہوئیں۔ مثلا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو پہلے ہر مہینے کے 3 روزے اور یوم عاشورہ کا روزہ ہوتا تھا، 13، 14 اور 15 چاند کی جو تاریخیں ہیں ان میں روزہ ہوتا تھا، اور 10 محرم الحرام کا روزہ۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم نازل ہوا 2 ہجری یعنی مدینہ میں جب آپ کو آئے ہوئے 2 سال ہو گئے، 2 ہجری 10 شعبان المعظم، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یعنی روزوں کی فرضیت کی۔ کتبہ کا معنی فرض کر دیے گئے، جیسے کتبہ علیکم القصاص، قصاص فرض کیا گیا، تو ایسے ہی کتبہ کا معنی ہے فرض کیے گئے۔ تو اب یہ حکم جب نازل ہوا تو وہ جو پہلے روزے تھے وہ ان کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی فرض وہ ختم ہو گئے، اب وہ سنت ہیں۔ اب 30 روزے یعنی رمضان المبارک
جتنے دنوں کا ہو، 29 دنوں کا ہو، رمضان مبارک کا مہینہ 30 کا ہو، تو یہ 30 روزے فرض ہوں گے۔ اسی طرح اس کے بعد یعنی یہ تبدیلی ہو گئی حکم کے اندر۔ اس کے بعد پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان 30 روزوں کے اندر بھی اختیار تھا کہ چاہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، اگر کوئی ہر روزے کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو فدیہ ادا کر سکتا ہے۔ چونکہ روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، اس لیے شروع میں اس میں اجازت دے دی گئی کہ اگر فرض تو ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، وہ بھی کسی مسکین کو، فقیر کو، غریب کو فدیہ ادا کر کے اپنے روزے کے والا جو فرض ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور فدیہ کتنا ہے؟ 2.25 سیر گندم، 2.25 سیر جو ہے وہ گندم ہے فدیہ، جو کسی غریب کو، مسکین کو دیا جا سکتا ہے، لیکن مسجد کو نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح مدرسے کی عمارت وغیرہ کے لیے نہیں دیا جا سکتا، مدرسے کے بچوں کو کھلانے کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے وہ اس کا روزہ رکھے۔ تو اب یہ حکم جو ہے یہ بھی ساقط ہو گیا فدیے والا، اب روزہ رکھنا ہی ضروری ہے۔ البتہ وہ شخص جو روزہ رکھ نہیں سکتا، جو بہت زیادہ کمزور ہے یا بہت زیادہ بیمار ہے یا وہ بوڑھا ہے اتنا زیادہ کہ وہ اس کے مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں اس کو کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ روزے کی قضا کر سکے، تو اس کو یہ ہے کہ وہ اس کا فدیہ ادا کر دے، 2.25 سیر گندم وہ کسی غریب کو دے دے، ایک روزے کی 2.25 سیر گندم کے اعتبار سے وہ دیتا جائے تو اس کا جو ہے وہ فدیہ ادا ہوتا جائے گا۔ اور اسی طرح پہلے جو روزہ ہوتا تھا اس کے جو وقت ہے اس میں بھی فرق تھا، کہ شروع رمضان میں جو روزے کا وقت تھا وہ یہ تھا کہ مغرب کے وقت جب روزہ افطار کر لیا، کھا پی سکتے ہیں، مباشرت کر سکتے ہیں، لیکن جب سونے سے پہلے یہ کام کر سکتے ہیں، اور جب سو گئے تو اب وہ ختم ہو گیا، یعنی کھانا پینا جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور اب جو ہے وہ اگلا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ حکم تھا پہلے، یعنی سونے سے پہلے کھا بھی سکتے ہیں، لیکن جب سو گئے تو اس وقت اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور اب کھانا پینا اور باقی سارے سلسلے ختم ہو گئے۔ اب نہ صبح کو کھا سکتے ہیں بلکہ اگلے دن غروب آفتاب کے وقت کھانا کھانے کی، روزہ جو ہے وہ کھولنے کی اجازت ہوگی، روزہ کھولیں گے غروب آفتاب کے وقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کا بھی حکم منسوخ کر دیا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، اور یہ کام کر کے گھر میں آئے تو گھر میں بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں، تو روزہ تو افطار کر لیا ہوگا پانی وغیرہ سے، لیکن کھانا وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ تو بیوی نے کہا گھر میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ تھکے ہوئے تھے سارا دن کے، اور چارپائی پر لیٹے اور نیند آ گئی۔ اب جب وہ کھانا تلاش کر کے کوئی رشتہ داروں وغیرہ کے پاس سے لے کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر جو ہیں وہ تو سو چکے ہیں، تو انہوں نے کہا خیبۃ اللہ کا، کہ ہائے افسوس، یعنی اب یہ کل مغرب کے وقت یہ کھا سکیں گے۔ تو چنانچہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا اور اگلا روزہ شروع ہو گیا، اور دوسرے دن وہ بے ہوش ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کی راتوں کو تمہارے لیے مباشرت، عورتوں کے ساتھ مباشرت حلال قرار دے دی۔ مطلب یہ کہ اب جو حکم پہلے تھا وہ ختم ہو گیا، اب صبح صادق سے روزہ شروع ہوگا، اب سونے سے روزہ شروع نہیں ہوگا۔ تو یہ حکم بھی منسوخ ہوا اور تبدیل ہوا۔ تو یہ تو روزوں کی مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ باقی تقوی اصل مقصد کیا ہے کہ روزہ رکھنے کا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا، اور اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں سے رکنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ اپنے اندر تقوی پیدا کرنا،
یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے رک جانا، کہ اللہ تعالیٰ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جب ہم اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو نہیں کھا رہے تو ہمیں حرام چیزوں سے بھی رک جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تقوی کا معنی کیا ہے کہ انسان کے جسم سے جو نکلنے والے اعمال ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ آنکھ کے اعمال دو طرح کے ہیں، دیکھنا یا تو حلال ہے یا حرام ہے، اسی طرح ہاتھوں کے اعمال یا تو حلال ہیں یا حرام ہیں۔ زبان کے اعمال سچائی، دیانتداری، وعدے کی پاسداری، اچھا بولنا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں حلال ہیں، لیکن جھوٹ بولنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا اور اسی طرح بددیانتی کرنا اور دوسرے کو گالی دینا، جھوٹ بولنا اور بہتان، غیبت، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو ان سے بچنا۔ اسی طرح کانوں سے جو چیز سن سکتے ہیں وہ حلال ہے، جس کی اجازت نہیں ہے، گانا ہے، غیبت ہے، یہ کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ تو حلال کام کرنا اور حرام سے بچنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اس چیز کو حاصل کرنا یہ رمضان کا مقصد ہے، اور یہ کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جب ہم رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں 4 کام کثرت کے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنی ہے، اور دوسرا کام کیا ہے؟ استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور تیسرا کام کہ جنت اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، اللہم انی اسألک الجنت، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے اور جہنم سے پناہ مانگنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من النار، یا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ 4 کام کرنے ہیں۔ تو ناظرین، اگلی جو آیت ہے ایام معدودات، کہ یہ چند گنتی کے دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزوں کے فرض کیے ہیں، یعنی 30 یا 29 دن، جتنے دنوں کا مہینہ ہوتا ہے رمضان کا، وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ پورا مہینہ ہی شمار کرتے ہیں، اور اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم فضائل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور آگے ہے ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو کوئی مریض ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں جو روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں وہ اتنے روزوں کی قضا کرے۔ مریض کون ہوتا ہے؟ کہ جس کے اوپر سے رمضان کے جو فرضی روزے ہیں وہ عارضی طور پر ساقط ہو جاتے ہیں، وہ مریض ہے کہ جس کو ڈاکٹر، مستند ڈاکٹر یہ کہیں کہ روزہ رکھنے سے اس کی مرض کی شدت ہو سکتی ہے، مرض میں اضافہ ہو سکتا ہے، وہ مریض ہے، اس کے لیے مستند ڈاکٹر سے پوچھنا ضروری ہے۔ مثلا شوگر کا کوئی سیریس مریض ہے، بلڈ پریشر، اور اسی طرح ہارٹ کا مریض ہے، اور کوئی بخار بھی ہو سکتا ہے، سخت بخار ہے، یعنی کوئی بھی مرض ہے تو اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، اور آئندہ جب وہ تندرست ہو جائے، رمضان المبارک کے روزے تو فرض ہیں وہ رکھنے ہیں، اس کے بعد جب اس کو وقت ملے تو وہ روزوں کی قضا کرے۔ اور اسی طرح سفر، تو ناظرین سفر کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ سفر یہ 48 میل کا سفر، جس کو اگر ہم کلومیٹر میں کنورٹ کریں تو وہ بنتا ہے 78 کلومیٹر۔ 78 کلومیٹر کا سفر اپنے گھر سے اس نے کیا ہو، 78 کلومیٹر اپنے گھر سے دور گیا ہو، اور 15 دن سے کم عرصہ وہاں پر ٹھہرنا چاہتا ہو، مثلا 2 دن، 3 دن، 4 دن یا 10 دن تک بھی ٹھہرنا چاہتا ہو، 14 دن تک بھی ٹھہرنا چاہتا ہو، تو اس کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے۔ رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ یہ تو پرانے زمانے میں جب سفر بہت زیادہ مشقت والے ہوتے تھے تو اس وقت یہ ہوتا تھا، لیکن اب تو سفر بڑے آسان ہو گئے، لیکن اب بھی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ البتہ روزہ رکھنا آسان ہے، کیونکہ جن لوگوں کے پاس گیا ہے وہ بھی روزے دار ہیں، تو ان ایام میں روزہ رکھنا آسان ہے، اور بعد میں جب اس کو اکیلے کو رکھنے پڑیں گے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو ناظرین یہ سفر کی مختصر سی تفصیل میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اور فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اب یہ تو میں نے بیان کر دیا کہ شروع میں جب رمضان مبارک کا حکم نازل ہوا تو اس وقت تندرست بھی اپنا فدیہ ادا کر سکتا تھا، لیکن اب
اب صرف وہ بوڑھا آدمی کہ جس کو اپنے بچنے کی امید نہ ہو تو وہ فدیہ ادا کرے، اسی طرح جس کے پہلے بہت سارے روزے قضا ہو چکے ہیں اور وہ اس کو امید نہیں ہے کہ وہ ساروں کی قضا کر سکے گا، تو وہ بھی فدیہ ادا کر کے، حساب لگا کر فدیہ ادا کر کے اپنے جو روزے ہیں ان کا وہ بدل جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا رہے، استغفار کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے۔ تو یہ تھی مختصر رمضان المبارک کی تاریخ اور اسی طرح اس کے مختصر احکامات۔ انشاءاللہ ناظرین ہم یہ رمضان المبارک کے متعلق جو احکامات ہیں اور اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے، اس کے فضائل بھی آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ رمضان المبارک کا جو مقصد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا، دوسروں کا اپنے دل کے اندر احساس پیدا کرنا، غریبوں کا احساس پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا، یہ اس کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ